بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں گزشتہ ہفتے میں افغانستان گیا اور افغانستان میں میں نے تقریباً 6-7 دن گزارے افغانستان کے مختلف علاقوں میں۔ تو آج اس ویڈیو کے ذریعے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں کہ افغانستان اس وقت جو صورتحال ہے امریکی افواج کا نکلنا اور وہاں پہ طالبان کی طرف سے جو وائلنس ہے یا اور گروپوں کی طرف سے جو حالات ہے، وہاں پہ میں نے عام لوگوں کو کیسے پایا۔ میں وہاں پہ زیادہ تر ایک نجی دورہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں، زیادہ تر میں نے کوئی آفیشیلز میٹنگ نہیں کی، نہ میں کوئی آفیشیل سے ملا، بلکہ عام لوگوں سے میرا جو ارادہ تھا کہ عام لوگوں سے ملوں۔ تو میں جلال آباد گیا، جلال آباد میں ننگرہار میں ٹائم گزارا، پھر کابل میں گزارا، پھر درمیان میں، اور زیادہ تر سفر میں نے بائی روڈ کیا، اور میں نے جتنے بھی سڑکیں تھیں، مطلب تورخم سے لے کر جلال آباد سے لے کر تورخم رات کو بھی سفر کیا، جنرلی میں نے ان کو محفوظ پایا۔ لیکن وہاں پہ جو ماحول ہے، ماحول بڑی ایسے ہے خوفناک ٹائپ کا۔ میں نے لوگوں کو جو سنا، ان سے جو باتیں کی، ان سے انکانشیسلی، میں یہ نہیں کہ فارمل کوئی کویسچنس نہیں کیے، لیکن میں نے جو وہاں سے لوگوں سے انٹریکٹ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ خوف کا ایک بہت فضا جو ہے وہ بالکل ایسا ہے کہ فیئر زیادہ ہے، لوگوں کا ڈر بہت زیادہ ہے۔ ڈر ایک تو یہ ہے کہ طالبان سے، لوگ ابھی بھی طالبان کے بارے میں، خواتین خاص کر بچے جو ہے ان کی وہ جو کہانیاں سنتے ہیں اس سے ڈرتے ہیں۔ دوسری طرف ڈاکٹر غنی صاحب سے، حکومت سے بھی لوگ نالاں ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کے جو مطلب جو خواہشات تھے، ان کے جو ایکسپیکٹیشنس تھے، اس پہ وہ کامیاب نہیں ہے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے، میں نے زیادہ تر سنا کہ افغانستان میں کون لوگ باقی ہے۔ جو ہی یہ امریکیوں نے ویڈرال کی بات کی ہے، دوسری سائڈ سے طالبان کی طرف سے حملوں میں اضافہ ہوا ہے، اور گروپ کی طرف سے تشدد اور بم دھماکوں میں اضافہ ہوا ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے وہ افغانستان سے نکل چکے ہیں، اور اسپیشلی وہ لوگ جن کے پاس پیسہ ہے، جن کے پاس بیرونی ملک کے ویزے یا پاسپورٹ وغیرہ، وہ سارے تو چلے گئے ہیں۔ صرف وہ لوگ رہ گئے ہیں جن کے پاس یہ سہولتیں نہیں، اور انفارچونیٹلی گزشتہ 20-22 سال میں افغانستان میں جن کا جو بھی ہاتھ جس چیز پہ پڑا ہے وہ ملک سے باہر لے کے گئے ہیں۔ کسی نے ترکی میں فلیٹ بنائی ہے، کسی نے یورپ میں، کسی نے امریکہ میں، کسی نے آسٹریلیا میں، تو زیادہ تر لوگ ان ممالک میں چلے گئے ہیں، اور ساتھ ہی وہ پیسہ بھی ادھر لے کے گئے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو وہ نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا ہے کہ بس ہم نے تو ادھر ہی رہنا ہے، خواہ طالب آ جائے خواہ کوئی بھی آ جائے، اور پھر وہ کہانیاں سناتے ہیں کہ افغانستان میں ظلم کس نے نہیں کیا۔ کمیونسٹوں کے لوگ ان کا ظلم دے کے تو مجاہدین کا ظلم بھول جاؤ گے، جب مجاہدین کا یاد کرو گے تو طالبان کا، جب طالبان کا تو IS کا۔ مطلب یہ ہے کہ بدقسمتی سے افغانوں کے ساتھ ابھی یہی کہانیاں رہ گئی ہے کہ کس نے کتنا ظلم کیا ہے۔ طالبان نے کتنا ظلم کیا ہے تو ساتھ دوسرا بندہ بیٹھا ہوگا، وہ کہے گا کہ مجاہدین نے کتنا ظلم کیا ہے، تیسرا بندہ اٹھ کے وہ یہی کہے گا کہ کمیونسٹ نے کتنا ظلم کیا۔ مطلب یہ کہ افغان معاشرے پہ، افغان عوام پہ جتنے مظالم ڈالے گئے ہیں گزشتہ 40-50 سال میں، وہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور اس وقت ہر افغان کے ساتھ تقریباً یہی کہانی رہ گئی ہے۔ کسی کے ساتھ کمیونسٹ نے زیادتی ہے، کسی کے ساتھ مجاہدین نے کیے ہیں، کسی کے ساتھ طالبان نے کیے، کسی کے ساتھ اور گروپوں نے کیے ہیں۔ ایک تو یہ صورتحال ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مرنا ہے تو ویسے بھی مرنا ہے، خواہ طالب کے ہاتھ سے، خواہ مجاہد کے ہاتھ سے، خواہ کمیونسٹ کے ہاتھ سے، کسی بھی ہاتھ سے، موت سے آگے تو اور کچھ ہے ہی نہیں۔ تو یہ لوگ تو اپنے آپ کو بس ریزائن کر چکے ہیں، وہ تو بس بیٹھ گئے ہیں، دے آر ویٹنگ فار دا فیٹ۔ یہی ہے امریکی فوج کے انخلا کے بارے میں لوگوں نے بہت، میرے خیال میں ان کے تحفظات بڑے جینون تحفظات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو لڑائی تھی 2001 کے آن ورڈ، یہ تو امریکیوں نے شروع کی تھی، یہ تو افغانوں نے شروع نہیں کی تھی۔ دنیا کے جتنے فورسز آئے طالبان کے خلاف لڑے، ابھی وہ سارا قصہ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں، طالبان اور مضبوط چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ مطلب ہے کہ طالبان جب وہ آئے تھے، امریکہ آئے تھے، تو طالبان ایسے نہیں تھے۔ اب جب وہ جا رہے ہیں تو وہ طالبان، وہ جو کہتے ہیں نا سفید ہاتھی پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، سفید ہارس پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں، کیونکہ امریکیوں نے ان کو شکست دینے کے بجائے ان کو اور مضبوط بنا دیا ہے۔ تو عام آدمی کہتا ہے کہ امریکیوں کو چاہیے تھا کہ یہ لڑائی امریکیوں کی تھی، یہ لڑائی جو ہے اور انٹرنیشنل کمیونٹی کی تھی، وہ آ گئے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ کرنا چاہ رہے تھے۔ ابھی وہ سب جا رہے ہیں، اور یہ سارا گن جو ہے یہ عام افغان کے کندھوں پہ چھوڑ رہا ہے، یہ افغان حکومت کے کندھوں پہ چھوڑ رہا ہے، یہ افغان ملٹری فورسز کے ملٹری کے کندھوں پہ چھوڑ رہا ہے۔ تو ایک یہ صورتحال ہے۔ پاکستان کے بارے میں جنرلی لوگوں کے امپرووڈ ہے، ان کی رائے ہے، پہلے زیادہ اینٹاگونسٹ ہے۔ ابھی دیکھ رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی پالیسی میں یا پاکستان کی اپروچ میں کافی تبدیلی آئی ہیں، لیکن ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ ہے۔ ابھی بھی ہر افغان سمجھتا ہے کہ
طالبان جو ہے وہ پاکستان کے کنٹرول میں ہیں، اور یہ جو الزام ہے یہ حقیقت ہے، ابھی تک پاکستان اس کو دھویا نہیں ہے۔ اور کچھ ایسی کہانیاں بھی ہیں، اگر آپ وہاں کے بڑوں سے ملیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ واقعی پاکستان نے طالبان بنانے میں کیا کردار ادا کیا ہے، مجاہدین کو بنانے میں اور توڑنے میں کیا کردار ادا کیا ہے، افغان کی سیاست میں پاکستان کا کیا کردار ہے، کیونکہ کچھ ایکچوئل کریکٹرز بھی وہاں پہ ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے جنرلی افغانستان میں جو میں نے دیکھا اسٹریٹس پہ، وہ روح کا عالم ڈیفینیٹلی فیئر کا، ڈر کا ایک عالم ہے۔ اللہ کرے کہ خیر ہو، اللہ کرے کہ امن آ جائے، لیکن بہت کم افغان میں نے اس سے پائے، بہت کم جن کو توقع تھی کہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں، جو بات چیت چل رہی ہیں، اس سے کوئی نتیجہ اخذ ہو جائے گا، بلکہ ہر ایک کہہ رہے کہ آئندہ والا افغانستان جو ہے اللہ خیر کرے، لیکن آج والے افغانستان سے بہت بدتر ہو۔